فرمایا کہ یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے ہر وہ چیز جو زمین میں داخل ہوتی، جو چیز زمین میں داخل ہوتی اللہ تعالیٰ جانتا ہے عرش پہ۔ اتنا فاصلہ جس کا ہم نے ذکر کیا ابھی، جانتا ہے وہ جو چیز زمین میں داخل ہوتی، یلج بمعنی یدخل، جو چیز زمین میں داخل ہوتی۔ جیسے ایک انسان فوت ہوتا ہے تو قبر میں داخل ہوتا ہے، وہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے۔ کھیتی باڑی کے لیے بیج زمین میں داخل کرتے ہیں، آسمان سے پانی برستا ہے زمین میں داخل ہوتا ہے، ایک ایک قطرہ اللہ کے علم میں، ایک ایک دانہ بیج کا اللہ کے علم میں۔ اور وہ دانہ جب اگے گا تو اس سے کیا پیدا ہوگا اللہ کے علم میں۔ ایک گندم کا دانہ، چھوٹا سا بیج، اس میں کیا رب تعالیٰ کا راز ہے، زمین میں اس کو چھپا دیا، دانہ اگ گیا، اور اس سے کتنے سٹے بن گئے، ہر سٹے میں 100 دانے، ایک دانے کا نتیجہ اللہ کے علم میں، وہ 100 دانے اللہ کے علم میں۔ بلکہ وہ گندم کا دانہ لایا جائے گا، اس کو پیسا جائے گا، تو پسنے کے بعد ایک دانہ کتنے اس کے ذرے بنے چھوٹے چھوٹے اللہ کے علم میں۔ وہ پھر ذرے کہاں جائیں گے اللہ کے علم میں۔ کس ذرے کو کون سا انسان کھائے گا اللہ کے علم میں، کس کس پیٹ میں وہ داخل ہوں گے اللہ کے علم میں، یہ اس کا علم۔ عرش پہ مستوی، ہر شے کو جانتے۔ تو یعلم ما یلج فی الارض، جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جیسے بارش کا پانی ہے، یا فوت ہونے والا انسان مردہ جس کو زمین میں دفن کیا جاتا ہے، کھیتی باڑی کے لیے آپ بیج بوتے ہیں، وہ بھی زمین میں اتارتے ہیں، داخل کرتے ہیں۔ اللہ ہر شے کو جانتا ہے جملۃً و تفصیلا۔ وما یخرج منہا، اور جو چیز نکلتی ہے زمین سے اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے۔ جو چیز نکلتی ہے وہ بے شمار چیزیں، جیسے معادن، کوئلے کی کانیں، نمک کی کانیں، قیمتی پتھروں کی کانیں، ہیرے جواہرات کی کانیں، سونے کی کانیں، لوہے کی کانیں، یہ سب زمین سے نکلتی اللہ کے علم میں۔ پھر نباتات، آپ نے بیج بو دیا، اب پودے اگ رہے ہیں، پھل پیدا ہو رہے ہیں، اناج پیدا ہو رہا ہے اللہ کے علم میں۔ اس کے علاوہ زمین سے جو مختلف سوراخ ہیں، ان سوراخوں سے جانوروں کا نکلنا، سانپ ہیں، بچھو ہیں، اللہ کے علم میں۔ یعنی جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اللہ جانتا ہے، اور جو چیز زمین سے نکلتی ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ اس سے کوئی چیز مخفی اور اوجھل نہیں۔ اور وما ينزل من السماء، اور جو چیز آسمان سے اترتی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جیسے بارش آسمان سے اترتی، برف آسمان سے گرتی، اولے آسمان سے گرتے، ہوائیں اوپر سے آتی، اللہ کی وحی اوپر سے آتی، احکام الہی اوپر سے آتے، فرشتے اوپر سے اترتے اپنی مختلف ڈیوٹیاں انجام دینے کے لیے، اترتی بھی ہیں واپس جاتے بھی ہیں۔ تو جو چیز آسمان سے اترتی ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وما ينزل من السماء، اور جو چیز نازل ہوتی ہے اترتی ہے آسمان سے اللہ ان کو جانتا ہے۔ وما يعرج فيها، اور جو چیز چڑھتی ہے آسمان کی طرف، جو چیز چڑھتی ہے اوپر کو چڑھتی ہے، اوپر سے اترتی اللہ جانتا ہے، نیچے سے اوپر کو چڑھتی ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔
پرندے اوپر کو پرواز کرتے ہیں، انسان مرتا اس کی روح اوپر کو جاتی، اور بعض شیاطین اوپر کو جایا کرتے ہیں، جن بھی آسمانی خبریں معلوم کرنے کے لیے، اور جو ان کے کاہن اور نجومی دوست انہیں بتانے کے لیے، تو ان کی اوپر کی پرواز اللہ جانتا ہے۔ اس طرح اعمال، بندوں کے اعمال اوپر کو اٹھتے ہیں، یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار وعمل النہار قبل عمل اللیل، دن کے عمل اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھائے جاتے ہیں رات کے اعمال سے قبل، اور رات کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں دن کے اعمال سے قبل۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اس کی طرف جو کلمات طیبہ، آپ کی اذکار اس کی طرف چڑھتے ہیں، اوپر کو جاتے ہیں، اللہ سب کو جانتا ہے۔ اس طرح بخارات سمندروں سے اوپر کو اٹھتے ہیں، پھر بادل ان کو برساتے ہیں نیچے پانی بنا کر، اللہ کے علم میں۔ یہ ساری چیزیں زمین سے اوپر کو آنے والی، زمین کے اندر جانے والی، آسمان سے اترنے والی، آسمانوں کی طرف جانے والی، کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں، اللہ ہر شے کو جانتا ہے۔ یہ کائنات پر اس کا احاطہ، اس کی قدرت کاملہ، جس میں ایک ادنا سے ادنا سے ادنا سے ادنا شک کی گنجائش نہیں، اس کی قدرت کاملہ پر پورا ایمان اور ایقان۔